بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں ہوں حسن ریاض۔ سائفر کیس کی سماعت کے بارے میں آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو چینل کو پیج کو لازمی فالو کر لیں۔ سائفر کیس کی سماعت ہوئی، جس کے اندر بدھ کو لاسٹ ٹائم سماعت ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سماعت کو ملتوی کر دیا تھا سوموار تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا لاسٹ ٹائم جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل حکام ہے نا جی، وہ بھی عدالت میں پیش ہوں، اور وہ پیش بھی ہوئے تھے لاسٹ ٹائم۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل حکام جو ہے نا جی، وہ ایک ڈیٹیل جمع کرائیں جس کے اندر یہ ہمیں بتایا جائے، جب اے ٹی سی کی عدالت لگا کرتی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، ٹرائل کورٹ جو لگا کرتا تھا سیکریٹ ایکٹ والا، تو اس کے اندر کیا جو اسٹیٹ کونسل کی طرف سے دیے گئے وکلاء تھے، جو ایک عبد الرحمن صاحب اور دوسرے حضرت یونس صاحب جو شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے، کیا وہ اس وقت اس کورٹ ہیئرنگ میں پیش بھی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ بیکاز دا ریزن از دس کہ وہی جو دو وکلاء تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے دوسرے کیسز میں عمران خان کے اگینسٹ پراسیکیوشن کے طور پر حاضر ہوتے تھے۔ تو اس پر جیل حکام صاحب تھوڑے لیٹ آئے، جس پر انہوں نے ان کو آخر میں سنا۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کیا گیا تھا آج کی پیشی کے اندر کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی آئیں اور وہ بتائیں کہ جو ایک تو جسٹس صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ بار کو لکھا جائے، صدر بار کو لکھا جائے کہ آپ ہمیں کوئی نیوٹرل وکلا دے دیں جو عمران خان کے کیس کی ہیئرنگ کریں، آپ نے باقاعدہ ان کو کیوں لکھا جو کہتے ہیں کہ ان کو ایڈوکیٹ جنرل کو کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ تو ایک حکومتی معاملات کو دیکھتے ہیں نا جی، ان کا تو تعلق نہیں ہے کسی نیوٹرل بندے کا کیس سننا دیکھنا۔ تو اس پر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے سائفر کی انہوں نے جو سی وی تھی اور جو ان کی ڈیٹیلز تھیں وہ ایسے بائی ہینڈ دینے کی کوشش کی، جس پر جو جسٹس ہیں انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس عامر فاروق نے انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی سول عدالت نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کو آن ریکارڈ لانی ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ساری ڈیٹیلز لے کے آئیں، ان کی سی وی بھی سامنے لے کے آئیں، ان کا سارے معاملات سامنے لے کے آئیں، ریکارڈ میں جمع کرائیں، اور کل جو ہیئرنگ ہوگی اس کے اندر عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھے گی اور پھر سارا کچھ کرے گی۔ اس کے بعد جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے اپنے دلائل سٹارٹ کیے۔ انہوں نے اپنے دلائل میں بتایا کہ یہ جو فیصلہ ہے اے ٹی سی کا 2 بار کل عدم ہو چکا تھا بڑی عدالتوں سے، تو اس پر ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جسٹس ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، یہ بالکل نیوٹرل ہو کر چیزوں کو نہیں چلا رہے، لہٰذا ہمارا جو کیس ہے وہ کسی اور عدالت میں ڈائیورٹ کر دیا جائے، ہم وہاں جا کے اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے نا جی نہیں سنا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں یہ سسٹم ہے اس کو ہم چلائیں گے، اور اسی پر انہوں نے سزا سنانی تھی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس پر انہوں نے پراسیکیوشن سے پوچھا کہ یہ جو سائفر ہے کیا یہ دفتر خارجہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے پڑھا ہو یا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ تو اس پر بڑا تشویش کا اظہار کیا۔ ساتھ میں بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا جو ان کے پرانے پروسیکیوٹر ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں اے ٹی سی کی عدالت میں کہ سائفر کی کاپی جو ہے نا جی وہ دفتر خارجہ میں پڑی ہوئی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی آپ اس کو سائفر بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ انہوں نے کہا یہ جو لاسٹ اے ٹی سی کا فیصلہ آیا ہے اس میں بھی اس کو سائفر کنکلیوڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس پر جو جسٹس ہیں انہوں نے کہا، میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ یہ یعنی سائفر نہیں ہے، بس یہ ایک کانٹینٹ ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک ٹیکسٹ، اس کے گرد یہ سارا کیس گھوم رہا ہے، اور جس کا نہ کوئی گواہ نہ کوئی ثبوت نہ کچھ ہے، اور بس اس کے اوپر ملزم کو سزا سنا دی گئی ہے۔ جس پر سلمان صفدر صاحب نے کچھ دلائل دیے، تو اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارا کام کیس کو سننا نہیں ہے، ہمارا کام جو جج نے فیصلہ دیا ہے ہم نے اس فیصلے کو دیکھنا ہے، آیا کہ اس فیصلے کو صحیح اور ٹھیک بنا پر کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس فیصلے کو اگر دینا ہے تو کل عدم قرار دینا ہے، ہم نے اس پر فیصلہ دینا ہے، ہم مزید ڈیپ نہیں جا سکتے۔
تو اس پر جو ہے نا جی جو ریمارکس دیے ہیں جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو جیل سپریٹینڈنٹ ہیں وہ بھی اپنے معاملات جمع کرائیں کہ اسٹیٹ کونسل آتے رہیں یا نہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل ان کی سی ویز وغیرہ جمع کرائیں، اور جو ایس ایس پی ایک سیکشن ہے وزارت خارجہ میں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، وہ بھی جو کہ کیونکہ وہ گواہ کے طور پر ایک شمون صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا جی دفتر خارجہ کے اندر اس کی کاپی موجود ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ایک کانٹیکسٹ کسی غیر ملک میں گیا نہیں، کسی غیر ملک کے ہاتھ لگا نہیں، اور آپ نے اس پہ سیکرٹ ایکٹ لگا کے آپ نے 10 سال کی سزا سنا دی، تو یہ ایک غیر منصفانہ ہے۔ اس پر مزید ہیئرنگ کل ہوگی، اور کل کی سماعت کا احوال انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔